ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد مسلم خاتم النبی احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیۃ تحفۃ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کی فضل و کرم دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا ایک کارواں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ان پرکیف لمحات کی قدر کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں صحت و عافیت، برے کاموں سے دور رہنا، اچھے کاموں کی طرف دل کا مائل ہونا، اور معاشرے کے بے شمار خرافات برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بہت ہی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اب آپ جتنے یہاں پر جمع ہوئے کہ نماز کا وقت جماعت کے اعتبار سے بعد میں ہے، لیکن اس جماعت کے وقت سے پہلے آپ کی حاضری ہوئی، یقیناً ہر ایک مشغول ہے، مصروف ہے کسی نہ کسی کام کاج اور سلسلے میں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، وہ سوچ عطا فرمائی کہ اپنے باہر کی دنیا کو ترک کیا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نماز جماعت کا وقت ہے اس سے پہلے آ کر مسجد میں حاضری دی تاکہ دین کے کچھ معاملات ہمیں سیکھنا نصیب ہو۔ تو یہ عمل بھی رب عز و جل کے فضل و کرم سے بہت بڑا انعام کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ ہمارے جیسے کئی ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد جو ایسے ہیں کہ جماعت کا وقت ہو اس وقت مسجد میں حاضری دیتے ہیں، لیکن جسے اللہ رب العزت نے دین کے حوالے سے سمجھ بوجھ کے لیے چن لیا تو وہ نمازوں کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم بھی، جہاں واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہو، بالخصوص درس قرآن اور بالخصوص جمعے کی نماز سے پہلے واعظ و نصیحت بیان کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں وہ جوک در جوک شوق کے ساتھ حاضر رہنا پسند کرتے تھے۔ اس عمل پر بھی اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جتنا کم ہے، کیونکہ ہر وہ شے جس کو سیکھا جائے، جب تک نہ سیکھا جائے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ ہر چیز بغیر سیکھے تو کچھ نہیں آتا۔ تو دین، اسلام، شرع احکام، مسلمان تو اپنی زندگی ان کے ماتحت گزارتا ہے۔ اب جب ان کے ماتحت گزار رہا ہے تو اس کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واعظ و نصیحت میں، بیان میں، درس قرآن میں، درس حدیث میں نہ شرکت کرے، تاکہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہو اور ساتھ ہی ساتھ دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل ہو۔ انسان کی زندگی کی کامیابی کے کچھ اصول ہے، جس سے دنیا بھی اس کی سنورتی ہے، آخرت میں بھی اسی کے لیے فائدہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 35
یہ تینوں چیزیں اس میں ذکر ہے جو کامیابی کے اصول ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے، کامیابی بھی ایمان والوں کے لیے۔ اتقوا اللہ، نمبر 1 اللہ سے ڈرو، یہ کامیابی کا پہلا اصول۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یہ کامیابی کا دوسرا اصول۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کی راہ میں کوشش اور محنت کرو۔ یہ 3 باتیں فرمایا، 3 باتیں جب جڑ گئی تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کامیابی کی ضمانت میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، رب عز و جل کی طرف سے حکم ہے۔ فرمایا یہ ہے کامیابی کے اصول۔ نمبر 1 تقوی پرہیزگاری، نمبر 2 وسیلہ تلاش کرنا، نمبر 3 وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں کوشش اور محنت کرنا۔ جس شخص نے 3 کاموں کو اپنایا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ میرا اور آپ کا یا کسی مفتی یا محدث کا قول نہیں، بلکہ میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی کے اصول میں سب سے پہلا زینہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب تقوی اختیار کرنا ہر چیز میں ضروری ہے، ہر چیز میں، کیونکہ کامیابی کا پہلا اصول ہے، لیکن اس اصول کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر کاروبار ہے، لین دین ہے، اس میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے کہ کسی کو ایسا نہ کیا جائے کہ خیانت کے ساتھ معاملہ پیش آئے، رقم زیادہ لے کر مال کم دیا جائے، اسی طریقے سے دھوکے والی چیز پہنا دی جائے۔ تو اس حوالے سے کاروبار کے اندر بھی تقوی کا خاص لحاظ رکھا جائے، پرہیزگاری کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ اسی طرح تعلیم ہے، تعلیم میں بھی تقوی کا لحاظ ہے، کو ایجوکیشن، خلط ملط کا سلسلہ، خرافات کا سلسلہ، یہ چیزیں نہ ہو۔ اگر کامیابی کی طرف جانا ہے، آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسی اسکولیں، کئی ایسے کالجز، یونیورسٹی وغیرہ، آپ کو پتہ ہی ہے ماحول کے ساتھ خلط ملط کا سلسلہ، لڑکا لڑکی ایک ساتھ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جب یہ اس قسم کے ایک ساتھ والے پڑھیں گے، نہ لڑکی پڑھ سکے نہ لڑکا پڑھ سکے، سوائے اساتذہ کو اور اسکول مینجمنٹ وغیرہ کو فیس دینے کے اور کوئی حاصل نہیں۔ تعلیم کے دونوں دور ہو، ان کا وقت الگ ہو، ان کا وقت الگ ہو، یہ اپنا راستہ وہ اپنا راستہ، تو پھر تو کوئی دن لگ جائے گا پڑھائی کی طرف، کیونکہ ہمارا نفس ایسا ہے کہ برائی کی طرف فوراً دوڑتا ہوا آتا ہے، اور نیکیوں کی طرف زبردستی اس کو لایا جاتا ہے، تب بھی جا کے ایک قدم بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بالکل واضح بات ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، ٹائم دیکھ کر آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو سوچتے اتنا ٹائم ہو گیا، بھاگتے ہیں۔ کئی ایسے بد نصیب افراد کہا جائے کہ فرض پڑھ کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب یہاں تک آئے گئے، اللہ نے اپنا در دکھا دیا سامنے، تو تجھے جو ہے سجدہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، تو اس رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہو گیا، وضو بھی کیا، وقت بھی ہے، مسجد بھی ہے، جگہ بھی ہے، اب کیا جلدی تھی؟ سنت تو پڑھ لیتا، چلو نفل کی رعایت تھی نا، نہ پڑھی، لیکن سنت تو نہ چھوڑتا۔ کئی ایسے افراد ہیں، آج بھی نوٹ کرنا، کئی ایسے افراد ہیں، امام کے فرض مکمل ہے، دعا ہوئی، جاتے نظر آ رہے ہیں۔ چلو کسی کو بہت ایمرجنسی کوئی کام ہوگا، اور اس کے لیے ہمارا اس میں ذہن بھی یہ ہوگا کہ شاید جائے گا، کہیں نہ کہیں پڑھ ہی لے گا سنت، لیکن بہت بڑی تعداد اس طرح جاتی ہوئی نظر آئے، اور ان میں اکثر ایسے ہو جن کو یہاں سے کاروبار میں جانا ہے، تو کیا دکان میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس نیکیوں کی طرف آسانی سے نہیں آتا، زبردستی کھینچ کے لاتے نا تو بھی ایک قدم کی طرف آتا ہے، بس پھر اس کا دل یہ چاروں پہ چلے جائے۔ اب کتنے بڑے بد نصیب اس اعتبار سے بھی کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، جس نے نیت کی نویت سنت الاعتکاف، بس میرے رب کی طرف سے حکم ہوا فرشتوں کو کہ اس بندے نے اعتکاف نفلی کی نیت کی، جب تک مسجد میں رہے، کچھ بھی نہ پڑھے، پھر بھی تو اسے نیکیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا رہے۔ اب کتنی برکت ہے، کہاں ایسی جگہ؟ آپ بتائیں، گھر پہ جائے، ہوٹل میں جائے، آپ یہاں وہاں گلی محلے میں بیٹھ جائیں، نہیں ملنا ثواب، لیکن یہاں تو صرف کوئی بندہ آ گیا، بیٹھ گیا، کچھ نہیں پڑھ رہا، اعتکاف کی نیت کی، بیٹھ گیا صبح سے، اب یہ میٹر چلنا شروع ہو گیا، فرشتے لکھتے رہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ نیکیوں میں مشغول ہے۔
اتنی مقدس جگہ، لیکن بھاگنے میں لوگ کتنی تیزی دکھاتے، کتنی اسپیڈ دکھاتے۔ اور یہی وہ بد نصیب افراد، ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ یہاں سے جا کے کوئی یہاں گلی کونے پہ گپے لگا رہا ہوگا، کوئی اس چوک پہ کھڑا ہوگا، کوئی وہاں ہوگا، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اور ہوٹل میں بیٹھنے والے افراد کئی ایسے ہیں جن کے آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ دن گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، علامان والحفیظ۔ ایسی کیا بات ہے کہ ہم مسجد میں جب آتے ہیں تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا جی چاہتا ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مسلمان جب مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ در حقیقت اس میں آنے کے بعد اب وہ سب سے خیر والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ روئے زمین پر بہترین افضل ترین جگہ مسجدیں ہیں، لیکن کس طریقے سے آج کا مسلمان بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر آیا اور بھاگ گیا۔ کئی ایسے افراد الامان والحفیظ جو جمعے ہی میں نظر آتے ہیں، باقی آتے ہی نہیں۔ کئی ایسے افراد ہیں، کیونکہ یہ دل ہے نا ہمارا، ہم نے اس کو پورا دنیا کی طرف موڑ دیا۔ اب اس کا قبلہ، اس کا رخ دنیا بن چکی، اس وجہ سے اب اسے بس دنیا دنیا دنیا، صبح اٹھا دنیا، رات کو سویا دنیا، پھر صبح اٹھا دنیا، بس دنیا۔ ایک جمعے کی نماز پڑھنے اگر آ جائے تو بس آ جائے۔ اور کئی ایسے افراد جو اس نماز سے بھی دور ہیں۔ سوچے تو صحیح، جس دن آنکھ بند ہوئی یہی لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر کے سپرد کر دیں، رب کے سامنے بندہ کس طرح پیش آئے گا، وہاں کیسے پیشی ہوگی، کس طرح پیش ہوگا بندہ جب رب عز و جل کی طرف سے حکم تھا کہ تجھے پیدا اس لیے کیا تھا کہ تو عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان و جنات کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اب یہ بندہ رب کے حضور کیسے پیش ہوگا کہ اس نے اس حکم کو ہی چھوڑ دیا، بیوی بچوں کے چکر میں، کام کاج کے چکر میں، لین دین کے چکر میں، یہاں وہاں آنے جانے کے چکر میں۔ کئی ایسے افراد، ایک دو نہیں، کئی ایسے افراد جو کاروبار کر رہے ہیں، کوئی مستری کا کام کر رہا ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی دیگر افراد ہے، کوئی کلر کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں وہ آنے کے بعد اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، عشاء کے وقت یہاں سے گئے، کہاں گئی نمازیں؟ کوئی وقفہ نہیں نماز کا۔ ہاں، کھانے کا جب وقت ہوا نا تو نفس نے جگایا کہ کھانا تو کھا لے، تو فوراً گیا بندہ کھانا کھانے کے لیے، آدھا پونا گھنٹہ لگایا، کھانا کھا کر آ گیا۔ لیکن نماز کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا دیہڑی ہے، 3000 4000، اس کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہو، دنیا ضائع کر رہے ہو۔ اور اس دیہڑی کے چکر میں سب سے بڑا نقصان کہ اس دیہڑی کی وجہ سے جو تمہیں دیہڑی نظر آ رہی ہے، یہ تم جہنم کو خرید رہے ہو، کہ جو رب کا باقی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پھر ساری زندگی اسی طریقے سے دیہڑی کے چکر میں دفعہ، اور آخر کار بزرگی آئی، محتاجی ہوئی، اب کام کرنے کے قابل نہیں، اب لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو پہلے ہی سدھر جاتا، رب عز و جل کے یہاں ہاتھ پھیلاتا، رب سے مانگتا، جو اس نے حکم دیا تجھ سے ادا کرتا، تجھے کوئی نہیں نکالتا، بے روزگار نہیں رہتا۔ لیکن یہ ضرور ہوتا کہ رب کی طرف سے رحمت خاص تجھے نصیب ہو جاتی، پھر دنیا کی تجھے حاجت نہیں ہوتی، پھر تیرا رخ آخرت کی طرف ہوتا، خوف خدا تجھے نصیب ہوتا۔ تو یہ کامیابی کی اصل ضمانت ہے۔ آج ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے، ہم اس بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہیں یہ اتنی ساری برائیاں خرافات ہمارے اندر تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب عز و جل کی طرف سے جو کامیابی کے حصول ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کمائی، جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، مسلمان کا تو اس پر عقیدہ ہے، اعتماد بھی ہے، بھروسہ بھی ہے کہ ہر حال میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آنے والا لمحہ ہمیں نہیں پتہ، ہم باقی ہے چلے جائیں۔ تو جو اس لمحے کے حوالے سے اچانک آنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، لیکن مال بنائے جا رہے ہیں، عبادتوں سے دور ہیں، رب کی ناراضگیوں کے حاصل کر رہے ہیں، بے شمار۔ یہاں میں ان کاموں کی کیا گنتی کروں کہ جو گنتی سے بھی باہر ہے، جو بے شمار ہے، آپ سمجھ لیں۔ جگہ جگہ دھوکہ، فراڈ، فریب، نہ جانے کیا کیا معاشرے میں لگ چکا۔ بہت کم افراد ایسے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، بہت کم۔ چھوٹا کام لے یا بڑا کام لے، آپ دیکھیں ہر جگہ کو کچھ نہ کچھ فراڈ دھوکہ نظر آئے گا۔ اور میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ جو اس قسم کے معاملات کرنے والے افراد ہیں، آج اس کی آپ زندگی دیکھ لیں اور پھر 10 سال بعد اس کی زندگی دیکھنا، آپ کو وہ زندگی ان 10 سالوں کے بعد جو زندگی نظر آئے گی، آپ خود دیکھ کے حیران ہوگے کہ 10 سال بعد کی جو زندگی ہوگی وہ مزید بری اس کی زندگی ہوگی، مزید خراب ہوگی، مزید محتاجی والی ہوگی۔ کیا بات ہے، اتنی ڈنڈیاں تو نے ماری، اتنی تو نے کرپشن کی، اتنے چوری کے معاملات تو نے کیے، لوگوں سے اتنا دھوکہ، خیانت، نہ جانے کیا کیا تو نے کیا، کیا بنا سکا؟ تیرا کیا بن گیا؟ جو پہلے تیری 10 سال پرانی حالت تھی وہ کچھ پھر بھی بہتر نظر آ رہی تھی، آج تیری حالت اس سے بری ہوگی۔ اس سے بہتر تھا کہ حلال کی طرف آتا، سچ سے کام لیتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے، تو اپنی زبان پر جھوٹ کبھی نہ لاتا، کبھی بھی نہیں لیتا، نہ سیٹ کے لیے، نہ اپنے لیے، نہ کسی کے لیے۔ اگر بات کرنی نہ ہوتی تو سیدھا ایک جملہ کہہ دیتا کہ جھوٹ میں بولتا نہیں، سچ مجھے بتانا نہیں، بات ہی ختم، سمپل سی بات۔ لیکن تو نے اپنی زبان کو اس طرح فساد کی طرف لایا اور آخر کار تباہ و بربادی کا تو نے راستہ کھولا۔ محتاجی تیرے گھر پر دستک دیتی رہی اور تو نے زندگی اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے گزاری۔ ماضی تو نے اپنا داغدار کر دیا اور مستقبل کو روشن کرنے کا سوچتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی حاجت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا اصل مشن یہ ہے کہ جب صبح ہو تو رب کی تسبیح بیان کرے، اے اللہ تیرا شکر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ رب نے ہم پر اتنا بڑا انعام و اکرام کیا کہ ہم جوان ہونے کے بعد دین اسلام کو قبول کرنے والے نہیں، بلکہ پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام، کتنا بڑا، وہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہم صبح و شام اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی رحمتوں نعمتوں کو ہم سے دور نہیں کرتا۔ جس سے ہم کہیں پھنستے ہیں تو وہی ذات ہمیں یاد آتی ہے، تو اسی سے مانگے، اور ان سختیوں مشکلات سے ہمیں وہی بچانے والا ہے۔ تو جب خوشحالی کی طرف ہمیں ہے تو کیوں اس کو یاد نہیں کرتے؟ اب زندگی کا جب مشن یہ ہو کہ نماز فجر ہے، رب کی طرف سے حکم ہے، میں چاہے 3 بجے سوؤں یا 4 بجے سوؤں، مجھے ہر حال میں 5:30 نماز کا ٹائم اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ جب فجر کی نماز پڑھی، اٹھنے میں کچھ تنگی ہوئی، نفس ہے نا، سلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سب سوئے بھی سو جا، شیطان چھپکے الگ مار رہا ہے، سو جا۔ لیکن ان تمام کو چیرتے بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد کی طرف آ جاتا ہے، پھر نماز پڑھ کے جب گھر کی طرف جا رہا ہوگا نا، دیکھے گا ماحول سارے سوئے ہوئے، پھر اس کو اپنے آپ کے بارے میں بڑا فخر محسوس ہوگا، رب کا کرم فضل، اے اللہ تو نے یہ سعادت دی کہ یہ سارے سوئے ہوئے ہیں، تو نے مجھے جگایا، یہ سارے نماز سے غافل ہے، تو نے مجھے نماز کی راہ بتائی، اپنی راہ میں سجدہ ریز ہونے کا طریقہ سکھایا، کتنا سکون ملے گا۔ پھر دین کی شروعات اس طریقے سے ہو۔ پھر ظہر کا وقت ہے، جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہوا، پھر چلا گیا، عصر ہوا، مغرب عشاء، آپ اس طرح دن گزارے، آپ تجربہ کریں، آپ دیکھیں گے اتنا الگ ہی نکھار آئے گا، آپ کو الگ ہی مزہ آئے گا، آپ بولے گا یہ ہے زندگی۔ کیونکہ جب رب نے فرما دیا نا کامیابی کے اصول 3، ابھی تو پہلے اصول پہ ہماری بات ہو رہی ہے، بقیہ 2 اصول بھی ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کنٹینیو کریں گے، لیکن یہ پہلا اصول اتقوا اللہ، تقوی، پرہیزگاری۔ جب رب نے فرما دیا نا کامیابی اسی چیز میں، ایک استاد بچے کو پڑھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ فارمولہ ہے، یہ اس کے تحت یہ سوال حل ہوگا اور تمہیں اس طریقے سے محنت کرنی ہے، تم کامیاب ہوں گے۔ اب وہ شاگرد اس استاد کی باتوں کو سنے گا، سوچے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، اس کے بعد وہ اسے اپلائی کرے گا، آنے والے وقتوں میں وہ پھر کامیاب ہوگا۔ جب کامیاب ہوگا تو اسے استاد نے بتایا یہ طریقہ ہے کامیابی کا، بچے نے سوچا سمجھا، پھر اس کے بعد عمل کیا، واقعی کامیاب ہوا۔ یہ دنیاوی استاد ہے، وہ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ جب اس کی بات کو سن کر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے تو رب عز و جل جو کہ خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اب وہ فرما رہا ہے کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو تقوی کو اختیار کرو۔ جب تم اختیار کرو گے، پرہیزگاری کو اپناؤ گے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کا سرچشمہ، کامیابی کا راز تقوی کے اندر ہے، پرہیزگاری کے اندر ہے۔ ہم کامیابی یہاں وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ اب بتایا جسے رب نے کامیابی کہہ دیا وہ کتنی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کامیابی کے بعد کیا دنیا بندہ محتاجی والی گزارے گا؟ کیا دنیا میں اس کی محتاجی پن آ سکتا ہے؟ کیا تکلیفیں اس پر آ سکتی ہے؟ کیونکہ رب نے فرمایا تو کامیاب ہو جائے گا۔ جب دنیا میں استاد یہ کہتا ہے، شاگرد عمل کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو رب عز و جل
نے جو حکم فرمایا بندہ اس پر عمل کرے تو پھر کتنا بڑا کامیاب ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی حاجت ہے۔ مزید اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی کنٹینیو رہے گی، تاکہ یہ کامیابی کا اصول جو ہے ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔